تلاوت کا فیضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کے قبول اسلام کا واقعہ سنیں گے کہ جو ایک امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ مکہ کے جو امیر ترین گھرانے تھے ان میں آپ کا ایک بہت بڑا نام تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے جب اپنی والدہ کے پاس تھے، اپنے والدین کے پاس تھے، جس گھرانے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اس گھرانے میں آپ نے سونے کے چمچ میں بھی کھایا اور مہنگا ترین لباس آپ پہنا کرتے تھے، اور آپ خوشبو اتنی اعلیٰ قسم کی لگایا کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جایا کرتے تھے لوگوں کو پتہ چل جایا کرتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے۔ یعنی اتنی شاہانہ زندگی انہوں نے گزاری ہے اور امیر ترین گھرانے کے اندر رہنے والے تھے۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے پھر ان کا انداز کیا تھا، اس حوالے سے سنیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے کے ایک امیر ترین خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے، اور آپ کے کپڑے اتنے مہنگے ہوا کرتے تھے کہ شارحین نے لکھا ہے، کہا کہ 200 سے 300 درہم کا آپ کا لباس ہوا کرتا تھا، اور مہنگی چپل آپ پہنا کرتے تھے، اور اس طرح خوشبو اتنی مہنگی لگایا کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ راستہ بھی خوشبو سے مہک جایا کرتا تھا۔ آپ کو جب پتہ چلا آقا علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے بتایا تو آپ جو ہے آقا علیہ السلام کے بارے میں جب اہل مکہ سے سنا ایک شخص ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ خود دار ارقم تشریف لے گئے، وہاں پر آقا علیہ السلام کو دیکھا، وہاں پر کچھ باتیں ہوئیں، پھر یہ آقا علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا۔ آپ کا وہاں پر آنا جانا رہا، آقا علیہ السلام کے پاس آتے، وہیں پر کچھ سیکھتے، لیکن کسی نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے گھر والوں کو خبر دی۔ جب آپ کے گھر والوں کو پتا چلا کہ آپ اسلام لے آئے ہیں تو آپ کے گھر والوں نے آپ کو قید کر دیا اور آپ کو بڑی تکلیفیں وغیرہ بھی دی۔ لیکن ایک مرتبہ آپ وہاں سے رہا ہوئے اور آپ نے پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے تھے، اور آپ نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اور 1 مرتبہ مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ یعنی ایک وقت وہ تھا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جو لباس آپ ایک بار پہنا کرتے تھے دوبارہ وہ لباس نہیں پہنا کرتے تھے، یعنی اتنے امیر تھے۔ لیکن جب اسلام لے آئے آقا علیہ السلام کی محبت قدم بھرنے والے بن گئے، آقا علیہ السلام کے نام لیوا بن گئے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ ان کو دیکھ کر آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، صحابہ کرام بھی جلوگر تھے کہ اتنے میں حضرت مصعب آئے، ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا علیہ السلام رونے لگے اور ارشاد فرمانے لگے یہ وہی مصعب بن عمیر ہے۔ صحابہ کرام بھی تذکرہ کرنے لگے یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں کہ جو مہنگا ترین لباس پہنا کرتے تھے اور مہنگی ترین چپل پہنا کرتے تھے، لیکن آج یہ وقت بھی ہے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں۔ زندگی کے شروع کے اندر انہوں نے اتنی آسائشیں وغیرہ لی، لیکن اس کے بعد پھر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے جب غزوہ احد میں آقا علیہ السلام نے اسلام کا پرچم ان کو عطا فرمایا تھا اور یہ اسلام کا پرچم لے کر آگے بڑھے تو ایک شخص نے آپ کے ہاتھ پر تلوار ماری، آپ کا ایک بازو کٹ گیا، پھر دوسرے ہاتھ میں آپ نے جو ہے وہ جھنڈا لے لیا، اس کے بعد اس نے دوسرے ہاتھ پر بھی تلوار ماری، وہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اس کے بعد وہ جھنڈا جو اسلام کا تھا وہ آپ کے بھائی تھے حضرت ابو روم بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ جھنڈا پکڑا۔ اب ناظرین غور کریں کہ اتنی شاہانہ زندگی گزارنے والے، سونے کے چمچ میں کھانے والے، اعلیٰ ملبوسات پہننے والے، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگانے والے، جب اسلام لے آئے تو انہوں نے سب کچھ آقا علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے، اس وقت جو کفن ان کو دیا گیا وہ ایک چادر اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ کا چہرہ ڈھانپا جاتا تو پاؤں جو ہے وہ نظر آنے لگتے، جب پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو چہرہ نظر آنے لگتا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کفن کو جو ہے اس چادر کو ان کے چہرے پہ ڈال دیا جائے اور پاؤں پر گھاس کو ڈال دیا جائے۔ غور کریں ناظرین، اندازہ لگائیں کہ اتنی شاہانہ زندگی گزارنے کے بعد اسلام کی خاطر انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اسلاف کی ان خدمات کو یاد رکھا جائے کہ ان لوگوں نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو تمام صحابہ کرام کی محبت سے آباد فرمائے۔ آمین آمین، سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ الحمدللہ یہ حضرت مصعب بن عمیر